भी एक्सक्लूसिव के साथ मैं हूं वसीम अब्बासी और एससीओ की कॉन्फ्रेंस के सामने मौजूद हैं। यहाँ पर कॉन्फ्रेंस हो रही है, मीडिया सेंटर है और पाकिस्तान के भी बड़े नामवर सहाफ़ी भी यहाँ आए हुए हैं। इंडिया के सहाफ़ी भी देखे, रशिया के सहाफ़ी भी देखे और पूरे रीजन से सहाफ़ी यहाँ पे आए हुए हैं। एक बड़ी पॉजिटिव सी एक एनवायरनमेंट बना हुआ है, एक फ़िज़ा बनी हुई है। अनिका निसार और आज़ाद सैयद भी हमारे साथ मौजूद हैं। इन्होंने ये कवर भी किया और समझते भी हैं। तो अनिका, वेलकम। और ये बताइए कि कैसा लग रहा है ये एससीओ समिट जो पाकिस्तान में हो रही है, पाकिस्तान में होस्ट मेरे होना ख्याल में एक सक्सेसफुली? तो ये बड़ी पॉजिटिव चीज़ थी पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान ने बड़े सक्सेसफुली इसको हैंडल किया और सक्सेसफुली मैनेज करके अपने मेहमानों को वापसी की तरफ भी भेजा। यहाँ बहुत सारे जर्नलिस्ट से हमारी मुलाकात भी हुई, मुख्तलिफ ममालिक के जर्नलिस्ट से मुलाकात हुई। एक इस लेवल की हेड्स ऑफ गवर्नमेंट के लेवल की बड़े सालों बाद इस तरह की कोई समिट हुई है, बड़ी सालों बाद इस तरह की कॉन्फ्रेंस हुई है जहाँ गहमा गहमी भी है इस्लामाबाद के अंदर और बहुत सारी जो नेगेटिविटीज शायद लेकर आए होंगे लोग जहन में, स्पेशली हमारे हमसाया मुल्क की तरफ से, शायद वो कुछ क्लियर आउट हुई हो। यहाँ हमारे मीडिया ने भी फुल कवरेज दी है सारों को, सारे जितने फॉरेन डेलीगेशंस आए हुए थे उनको। ना सिर्फ ये, आई थिंक दिस इज अ वे टू ब्रिज द गैप, क्योंकि ममालिक तरक्की नहीं करते, खित्ते तरक्की करते हैं, रीजन्स तरक्की करते हैं। और अगर रीजन्स को तरक्की करना है तो बहुत सारे अपने जो आपस में तनाव है जिन बातों के ऊपर, उनको बुलाकर एटलीस्ट कॉमनैलिटीज के ऊपर आना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त बात की है। ज़ाद साहब, आप भी ज़रा थोड़ा आगे आ जाएं और ये बताइए कि आपके ख्याल में इससे पाकिस्तान क्या गेन कर रहा है? ये जो हो रही है, कॉन्फ्रेंस हुई है, सक्सेसफुल इसका इनेकाद हो गया, तो इससे पाकिस्तान को मिला क्या है, लोग पूछते हैं। वसीम, बहुत शुक्रिया। वसीम, पहली बात तो ये है कि ये जो कॉन्फ्रेंस हुई है उसकी 3 डायमेंशंस हैं। एक है ग्लोबल, दूसरी है रीजनल और तीसरी है डोमेस्टिक। ग्लोबल इस तरीके से कि 2 एटॉमिक पावर्स, वीटो पावर्स, रशिया और चीन, उसके प्राइम मिनिस्टर्स यहाँ पर मौजूद थे। बल्कि रशिया के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर वो भी यहाँ पर मौजूद थे। बहुत बड़ा और बहुत बड़ा, और आप देखिए जो ग्लोबल एक क्राइसिस चल रहा है, गज़ा का हो जाए या यूक्रेन का हो जाए, उसके कॉन्टेक्स्ट में इन दोनों मुल्कों को यहाँ पर आना ये बड़ा गैर मामूली है। जहाँ इससे बज़ हुई है ग्लोबल जो कैपिटल्स हैं उनमें। दूसरी है रीजनल। रीजनल में जब हम बात करते हैं तो इस रीजन में सेंट्रल एशिया की जो स्टेट्स हैं वो भी बड़ी अहम है। ज़ाहिर रशिया और चीन भी अहम है, लेकिन इसमें पाकिस्तान और इंडिया भी बड़े अहम हैं। हिंदुस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं जयशंकर, वो लास्ट टाइम 2015 में पाकिस्तान में आए थे, प्रिसाइसली 15 दिसंबर 2015 को, और बड़ी एक अच्छी इन्वायरमेंट बन गई थी। फिर आपको पता है कि 25 दिसंबर को नरेंद्र मोदी आए थे और 25 दिसंबर को नरेंद्र मोदी शादी की तकरीब में आए थे। फिर 1 और 2 जनवरी को अटैक हो गया था भारत में पठानकोट के इलाके में, जिसने सारा मामला जो है वो डीरेल कर दिया। और सिंस देन टू डेट एक कुट्टी की सी फिजा है, जो जब बच्चे कुट्टी नहीं कर लेते आपस में, और उसमें नो डाउट कि कुछ गलतियां हमारी भी हैं, कुछ उधर से भी गलतियां हुई हैं, लेकिन एक ऑनेस्ट अगर जायजा लें तो हमारी गलतियां हैं, हमारी गलतियां हैं। अच्छा, लेकिन ये जो कुट्टी की फिजा है, ये जयशंकर साहब के पाकिस्तान आने से आपके ख्याल में आइस मेल्ट होगी थोड़ी सी? मैं ये समझता हूँ कि देखें, मैं पिछले साल एससीओ में गोवा में था, इंडिया में था, बिल्कुल गए थे। और उस वक्त सूरत हाल ये थी कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर जो वहाँ पर गए तो जब रात को गए तो उन्होंने इशाया दिया, लेकिन उसकी कोई मीडिया कवरेज नहीं थी। वहाँ पर शेक हैंड भी हुआ, सब कुछ हुआ, हमने रिपोर्ट किया। लेकिन नेक्स्ट डे जब 4 जुलाई को 2023 को जब एक पब्लिक मीटिंग हुई जिस तरह अभी हुई है, तो उसमें जो जयशंकर है उन्होंने हिंदुस्तान के रवायती अंदाज में हाथ जोड़ के सब लोगों का इस्तकबाल किया। और जब पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर आए तो वो बड़े सीरियस थे। इस बार ऐसा नहीं था, इस बार ऐसा नहीं था। उसकी वजह यह है कि आप देखें, अगर फुटेज आप देखें तो जयशंकर जो हैं वो मुस्कुराते हुए प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के पास जाते हैं और मुस्कुराते हुए उनसे शेक हैंड करते हैं। और खाली शेक हैंड नहीं होता, वहाँ पर कर्टसीज भी एक्सचेंज होती हैं। तो ये बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है। अगर आप ये कहें कि बहुत बड़ी डेवलपमेंट है तो मैं नहीं कहूँगा कि बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, लेकिन एक जेस्चर जो है वो पॉजिटिव आया है। ये हेल्प देगा जो ओवरऑल एनवायरनमेंट बनना है बायलैटरल का, किसी ना किसी टाइम पे तो बनना है। ये जो लाइफ हम गुजार रहे हैं ये तो एबनॉर्मल लाइफ है ना, कभी इधर से कोई पटाखा, कभी उधर से कोई शरारत, तो ये एबनॉर्मल लाइफ है, तो ये कभी ना कभी होगा। तो उसके लिए अभी हाल में एक बेबी स्टेप ही कहें इसको, एक स्टेप ले लिया गया है जिसे दोनों तरफ से, दोनों को क्रेडिट जाता है।
اچھا اس حکومت کے کریڈٹ پہ بھی یہ چیز آئے گی کیونکہ جو پاکستان میں ایک سیاسی ماحول بن رہا ہے اس میں یہ لگ رہا تھا کہ سب کچھ تباہ ہو گیا برباد ہو گیا, پاکستان میں کچھ بھی کوئی نہ آنے کو تیار ہے نہ انویسٹمنٹ کرنے کو تیار ہے, تو یہ جو سکسیس ہے یہ پولیٹیکل اسٹینڈ پوائنٹ سے ان کے لیے کتنی بڑی اچیومنٹ ہے؟ نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. آپ شہباز شریف صاحب سے یا ان کی پولیٹیکل تھنکنگ سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں, ان کے وے آف گورننس سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن یہ ایک نیشنل سکسیس ہے جس کو لیڈ پرائم منسٹر نے کیا ہے, اور پرائم منسٹر کے نیچے باقی تمام وزارتوں نے, محکموں میں نے بڑا کام کیا ہے. وزارت خارجہ نے بہت اٹموسٹ کام کیا ہے, اور وزارت اطلاعات نے بڑا کام کیا ہے, وزارت داخلہ نے بڑا کام کیا ہے, اسلام آباد کی بیوٹیفیکیشن کے حوالے سے سی ڈی اے نے بڑا کام کیا ہے, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے بڑا کام کیا ہے, پولیس نے بڑا کام کیا ہے, فوج نے بڑا کام کیا ہے, لیکن اس کا اوور آل ٹیم لیڈر ظاہر ہے پرائم منسٹر ہی ہوتا ہے. اور پرائم منسٹر کو اور اس گورنمنٹ کو, اور خالی پرائم منسٹر اور گورنمنٹ اور حکومت کے محکمے نہیں, اس کا کریڈٹ اپوزیشن کو اور پی ٹی آئی کو بھی جاتا ہے کہ پی ٹی آئی نے ایک احتجاج اناؤنس کیا پروٹیسٹ کی ہوئی تھی, اس کو انہوں نے واپس لیا, اور یہ ایک نیشنل ایک یونینیمس ایجنڈا کے طور پہ یہ سامنے آیا. اچھا انیکا, پی ٹی آئی کو کتنا کریڈٹ جاتا ہے اس کی کانفرنس کے کامیاب انعقاد کا؟ دیکھیں سرٹنلی آئی اگری ود اعزاز کہ یہاں اگر اس طرح کا ماحول ہوتا جس طرح پی ٹی آئی کے پچھلے احتجاج کا ماحول تھا تو یہاں آپ کو اسی طرح کنٹینر لگے ہوئے نظر آتے, اسلام آباد کی صورتحال الگ ہوتی, پتھراؤ ہو رہا ہوتا ہے, ادھر سے پولیس کی ٹیئر گیس شیلنگ, یہ ایک پازیٹیو امیج نہیں دیتا ہے. اور ملک کے معاملے میں اپوزیشن اور حکومت نہیں ہونی چاہیے, ملک کے معاملے میں ایک یونینیمٹی ہونی چاہیے, ایک یکجہتی ہونی چاہیے کہ آپ نے اپنے ملک کا امپریشن کس طرح کا دینا ہے. اور اس طرح کے جو ایونٹس ہوتے ہیں وہ آئے روز نہیں ہوا کرتے ہیں, جس کی بنیاد پہ حکومت کے اوپر تو ایک سرٹن رسپانسبلٹی آتی ہے. اینڈ آئی تھنک حکومت کا بھی ایک صحیح قدم تھا انٹیریئر منسٹری کی طرف سے جو الاؤ کیا گیا کہ آپ عمران خان صاحب کا چیک اپ ہونے دیں. اور پاکستان تحریک انصاف کا بیسک جو ڈیمانڈ تھی وہ بھی یہی تھی کہ آپ احتجاج ہمارا نہیں ہوگا جب آپ ہمارے بانی کو چیک اپ کے لیے ان کے ذاتی معالج کو بھیج دیں گے. تو آئی تھنک یہ میوچول کنسنسس بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے, اور اسی کی وجہ سے کوئی بھی کنٹری آگے جاتا ہے. آپ اپوزیشن یا حکومت اپنی سیاسی جماعتوں کے لیے نہیں کرتے, آپ اپوزیشن یا حکومت ملک کے لیے کرتے ہیں اور ملک کی بہتری کے لیے کرتے ہیں. اپوزیشن ہو یا ٹریجری بینچز ہوں, وہ دونوں مل کر وہ لیجسلیشن کرتی ہے جو کہ پاکستان کی بڑھوتی اور پاکستان کی بہتری کے لیے کام آئے. تو آئی تھنک سرٹنلی دونوں سائڈ کا یہ ایک پازیٹیو قدم تھا. ایک سٹیپ پی ٹی آئی پیچھے ہٹی تو ایک سٹیپ حکومت پیچھے ہٹی, جس کی وجہ سے آج ہم جس جگہ پر کھڑے ہیں یہ ایک پراپر اور سکسیسفل ایونٹ ہو پایا, ادروائز یہ پاسبل نہ ہوتا. کیونکہ شاید چند ڈیلیگیشن جو آ رہے تھے وہ شاید یہ بھی چاہتے کہ ہم اس طرح کی چیز کوئی کیچ کر کے اپنے گھر جائیں اور اس کو پوری دنیا کے اندر پھیلائیں بھی تھے کہ پاکستان کے اندر تو اس امپورٹنٹ ایونٹ کے اوپر بھی اتنی زیادہ ڈویژن ہے اور اندرونی معاملات اتنے زیادہ خراب ہیں کہ ایک امپورٹنٹ ایونٹ کے اوپر بھی اپوزیشن یہ ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ یہاں ڈیموکریسی نام کی کوئی چیز نہیں ہے. سو آئی تھنک دونوں کی ذمہ داری تھی, دونوں نے اپنی ذمہ داری بڑے بخوبی نبھائی ہے. اسلام آباد کے اندر اس ٹائم پر جو پیسفلی یہ ساری سمٹ کا انعقاد ہوا ہے وہ دونوں کی سر پہ یہ صحرا جاتا ہے. حکومت نے آف کورس تگودو کی, اور یہ ساری جو ہم لوگوں کو اسلام آباد کے اندر سیکیورٹی سے لے کر پولیٹیکل سائڈ پر جو ایک اسٹیبلٹی نظر آئی اس کے اندر حکومت کا امپورٹنٹ کردار تھا. بال واز ان دا کورٹ آف دا گورنمنٹ. اچھا جو لوگ یہ سن رہے ہوں گے وہ سوچ رہے ہوں گے کہ اتنی بڑی کانفرنس ہو گئی, اتنا شہر سج گیا, صحافی آ گئے, سارے خوش لگ رہے ہیں, لیکن عوام کو کیا ملا؟ عوام کو یہ ملا کہ سب سے پہلے تو جو ریجنل کنیکٹیویٹی کے معاملات ہیں اس کے اندر ایک آئس بریک ہوئی ہے. اگر ہم یہ سوچیں کہ ہم امریکہ یا یورپ کے اندر ایکسپورٹ کر کے بہت خوش رہیں گے اور وہی طریقہ کار چلتا رہے گا تو اٹ ڈزنٹ ورک لائک دیٹ. پاکستان نے سیٹوں سینٹوں کے زمانے سے اپنے سارے انڈے ایک ہی ٹوکری کے اندر رکھ دی ہیں. ہمیں ڈائیورسفائی کرنے کی ضرورت ہے, اور یہ ڈائیورسفیکیشن الٹیمیٹلی اس کا ٹرکل ڈاؤن افیکٹ عوام پر ہی آئے گا. کیونکہ اس خطے کے اندر, اس ریجن کے اندر جب ایکسپورٹ اور امپورٹ بڑھے گی, جب ٹریڈ بڑھے گی, تو جو ایک وہ فضا ہے جہاں ان امپلائمنٹ بڑھتی جا رہی ہے وہ بھی کم ہوگی. آپ کے ساتھ بارڈر ہے انڈیا کا, اگر یہاں ٹریڈ بڑھے بجائے یہ کہ ہم وایا دبئی لے کر آئیں ساری چیزیں, اور انڈیا میں بھی جو ایکسپورٹ کرنی ہے وہ بھی وایا دبئی لے کر آئیں, تو اس سے بہتر کیا یہ نہیں ہے کہ یہاں واگا ہے, کتنے سارے بارڈرز ہیں, ان کے تھرو ہم لوگ ایکسپورٹ کریں. اسی طریقے سے سینٹرل ایشین ریپبلکس ایک ایسا ایونیو ہے جو کہ ہم لوگوں نے ایکسپلور ہی نہیں کیا. پاکستان کے بہت سارے پروڈکٹس وہاں ایکسپورٹ کیے جا سکتے ہیں, سملرلی وہاں سے امپورٹ کیے جا سکتے ہیں. رشیا وی آل نو کہ
کہ وہاں پیٹرولیم کا بہت بڑا ذخیرہ ہے اور ہم کیوں نہیں لے پائے ابھی تک, بہت ساری چیزیں نہیں کر پائے تھے. اب جب ہم نے یہ جنگ شروع ہوئی ہے یوکرین وار کے ٹائم پر بھی, وہ اسی لیے تھا بیکاز وی ہیڈ سرٹن اوبلیگیشنز ویسٹ کی طرف سے, کیونکہ ہم نے اپنے سارے انڈے ویسٹ کی باسکٹ میں رکھے ہوئے تھے, تو اس لیے ہم تابع دار بھی ہوتے ہیں اور ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ جی ضرور ٹھیک ہے جو آپ کہتے ہیں ہمیں وہی کرنا ہے. سو آئیڈیلی ہم لوگوں کو اپنے ریجن کے اندر یہ ایونیوز کھولنے ہیں, اینڈ دس از اے اسٹیپ ٹورڈز دا رائٹ ڈائریکشن. اور پاکستان میں جب وہ آئے ہیں انہوں نے دیکھا ہے کہ یہاں اس طرح کا ماحول نہیں ہے جس طرح کا ویسٹرن میڈیا شو کرتا رہا یا انڈین میڈیا بھی شو کرتا ہے, اس طرح کا ماحول نہیں ہے. تو سرٹنلی ان کو یہ بات تو ضرور اس چیز کا ادراک تو ہوا ہوگا کہ یہاں ایکسپورٹ امپورٹ ٹریڈ کرنا, یہاں انویسٹمنٹ کرنا, اس کے ایونیوز کھلے ہیں, اینڈ پاکستان از ریڈی فار بزنس. تھینک یو سو مچ جی. دیکھا آپ نے, دونوں ہمارے ایکسپرٹس نے آپ کو بتایا کہ عام آدمی کی زندگی بھی اس سے بہتر ہوگی لانگ ٹرم میں, کیونکہ ایک نارمل ملک کے طور پہ ان کے انویسٹرز بھی سوچیں گے, جن ملکوں کے ڈیلیگیٹس آئے تھے وہ سوچیں گے کہ ہمارے ملکوں کے سربراہان یہاں پہنچے ہیں, ڈیلیگیٹس پہنچے ہیں, تو یہ ملک انویسٹمنٹ کے قابل ہیں. تو یہاں پہ انویسٹمنٹ آئے گی, سرمایہ کاری آئے گی, تو عام آدمی کی زندگی بھی بہتری کی طرف جائے گی. تو یہ ایک کانفرنس جو ہے پاکستان کی حکومت کے لیے, پاکستان کی قوم کے لیے ایک اچیومنٹ ہے میرے خیال میں, اور اسی تناظر میں اس کو دیکھا جانا چاہیے. اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے وی نیوز.vk.